کلپ نمبر 333 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ یہاں سے اللہ عز و جل نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں۔ کھانے، پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے۔ لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت اور اس کے فضائل۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کی ہر حال میں بھلائی ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ بقیہ تفصیلی واقعہ آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور تخلیق آدم و سجدہ آدم کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں بھی مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ عز و جل کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے۔ دیکھو، دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ بازاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ و معافی طلب کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے۔ گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ترجمہ: اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو. اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے. فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہے، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں. یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں. نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے. نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی. نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ عز و جل کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے. نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے. قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے. نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے.